ارسلان نام کا ایک آدمی ڈیجیٹل دنیا کے اندر بہت ماہر تھا۔ کمپیوٹر کو ہیک کرنا، کسی کے چینلز کو ہیک کرنا، کسی کی کمپنیز کو ہیک کرنا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ آئے روز وہ کسی نہ کسی کا چینل ہیک کر لیتا اور پھر اسے مجبور کرتا، یا کسی کی کمپنی یا کسی کی کوئی چیز ہیک کر لیتا پھر اسے مجبور کرتا منی کے اوپر، پیسوں کے اوپر۔ ایسا کافی عرصے تک چلتا رہا۔ تقریباً 10 لوگ جو ہیں وہ اس کا شکار بنے۔ ڈارک ویب سائٹ ہے، ڈارک میں نے اپنے دوست سے سنا ہے، اور مجھے تو اس چیز کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے کیا چیز ہے یہ کیا نہیں ہے، میں نے سنا ہے یہ صرف، اور سنا ہے کہ اس کے اندر بڑے بڑے کرائم ہوتے ہیں، بڑے بڑے بزنس بھی ہوتے ہیں اور کرائم بھی ہوتے ہیں۔ تو اس آدمی نے 10 لوگوں کو اپنا ٹارگٹ بنا لیا تھا اس وقت تک، 10 لوگوں کو ارسلان نے، اور 10 لوگ اپنی زندگی برباد کر چکے تھے۔ پھر ایک رات ایسا ہوا کہ وہ بیٹھا، اس نے اپنا لیپ ٹاپ آن کیا، اس کے موبائل پر رنگ ٹون بجی اور اس نے کال اٹھائی۔ اس نے کہا کہ آپ نے بہت لوگوں کی زندگی برباد کر لی ہے، اب آپ کا وقت شروع ہے۔ تو ارسلان نے سمجھا شاید کوئی ہیکر ہے، میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے، اس نے سیریس نہیں لیا۔ بہرحال رنگ ٹون بند ہو گئی، اپنا وہ کام کرتا رہا، لیکن اس کے دل میں ایک خوف سا بیٹھ چکا تھا۔ دوسری رات پھر جب وہ بیٹھا تو اس کے لیپ ٹاپ کے اوپر جو ہے وہ اسکرین شو ہوئی اور اس کے اوپر لکھا ہوا آ رہا تھا کہ بس بہت ہو گیا، اب آپ کی الٹی گنتی شروع ہونے والی ہے۔ اور کافی کوشش کی ارسلان نے کہ کسی طرح سے وہ لیپ ٹاپ سے اس اسکرین کو ہٹائے، اس کو بند کرے، باوجود کوشش کرنے کے وہ بند نہیں ہو رہا تھا، ختم نہیں ہو رہی تھی۔ تو بہرحال آدھے پونے گھنٹے کے بعد کوشش کرنے سے اس نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ اب ارسلان کا ڈر اور زیادہ جو ہے وہ دل میں بھرنے لگا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والے ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیوں اس طرح ہو رہا ہے، کون ہے یہ، کس طرح کا بندہ ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ مسلسل 2-3 راتیں اس کے ساتھ اسی طرح کا واقعہ پیش آتا رہا، اور اس کے بعد اسی خوف اور مجبوری نے اسے مجبور کیا مسجد کی طرف جانے کے لیے۔ وہ صبح سویا نہیں، نیند کہاں آتی ہے ایسے موقعوں پر۔ وہ اٹھا، فجر کی نماز کے لیے گیا تو مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، یوں ہی پریشان گمسم۔ جب نیا آدمی کوئی مسجد میں آتا ہے تو ہر ایک کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ بندہ نیا ہے، یہ بندہ نیا ہے۔ جب اس کو پریشان ہوتا ہوا دیکھا تو مسجد کے امام نے اسے بلایا اور کہا کہ آپ ایک تو نئے بندے ہو، اور دوسرے میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں آپ بہت پریشان ہو، بہت پریشان ہو، آخر ماجرا کیا ہے، وجہ کیا ہے۔ اس نے ساری کہانی کھل کر بتا دی کہ میں اس طرح کام کرتا تھا، میں نے بہت سارے لوگوں کو پریشان بھی کیا اور ان کی زندگیاں بھی برباد کی ہیں، اور اب میرے ساتھ اس طرح کئی دنوں سے واقعہ پیش آ رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے ساتھ کوئی بڑا حادثہ نہ واقع ہو جائے، اس لیے پریشان ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا کہ جس کام کو اگر اللہ کی ذات کرنا چاہے وہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اس کو روک سکے۔ تو وہ پریشان ہوا، امام صاحب کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ کہ اس نے کہا آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں اس سے بچنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ ذکر استغفار کرنا شروع کر دیں، کثرت سے ذکر استغفار کریں اور رو رو کر گڑ گڑائیں، اللہ سے معافی مانگیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور اس نے ارسلان نے اسی طرح کیا، اسی وقت سے اس نے تسبیح ہاتھ میں لی اور ذکر استغفار پڑھنا شروع کر دیا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ رات کو بھی اس رات اس نے لیپ ٹاپ آن ہی نہیں کیا۔ دوسری رات جب لیپ ٹاپ آن کیا تو کوئی اس کے ساتھ واقعہ پیش
نہیں آیا اس طرح کا کہ کوئی اسکرین کے اوپر لکھا ہوا آیا ہو یا اس کے اوپر موبائل فون گھنٹی بجی ہو یا اس کو تنگ کرنے کے لیے کسی نے اس کا لیپ ٹاپ ہیک کیا ہو یا اس کے کسی چینل کو ہیک کیا ہو، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو اس نے سکون کا سانس لیا اور اطمینان کا سانس لیا اور بہت خوش ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی مصیبت جو ہے ذکر استغفار کی وجہ سے میرے اوپر سے ٹال دی، ختم کر دی۔ یہ ذکر استغفار کی پاور ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آج کل ڈیجیٹل دور کے اندر بھی اگر کوئی ذکر استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، کوئی ذکر استغفار کی تسبیح ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سارے بند دروازے اس کے لیے کھول دیں گے، سارے بند دروازے اس کے لیے کھول دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 70-71 آیتوں میں استغفار کی فضیلت استغفار کے حوالے سے بیان کیے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ تو ذکر استغفار کی فضیلت پر بھری پڑی ہیں۔ ہم میں سے آنے والا ہو کوئی اس طرف، ہم میں سے آنے والا ہو کوئی ذکر استغفار کرنے والا ہو، اور پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں کس طرح اس بندے کے اوپر نازل ہوتی ہیں اور کس طرح اس کی پریشانیاں جو ہیں وہ دنوں کے اندر ختم ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے ذکر استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔